ہمارے بیچ تشریف لائے ہیں حضرت اقدس حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امام و خطیب جامع مسجد ہری نگر دہلی۔ میں حضرت والا سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت والا ہمارے ڈائز پر تشریف لے آئیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مل کر بیٹھ جائیں۔ دیکھیے حضرت والا بہت دور سے چل کر آپ حضرات کے بیچ تشریف لائے ہیں، تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ حضرت اقدس حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو آپ حضرات کے سامنے جلوہ افروز ہیں، تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم سب یکسوئی کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ حضرت والا کے خطاب کو سنیں، اور اسی طریقے سے جو حضرات علماء کرام ہمارے بیچ تشریف فرما ہے، جو علماء کرام ہمارے بیچ چل کر آئے ہیں، ہم ان سب کی باتوں کو بغور سماعت کریں اور اس کے بعد اپنے دلوں کے اندر یہ نیت بھی لے کر بیٹھے کہ آج جو کچھ سنیں گے اس پر عمل بھی کریں گے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نہ جانے اپنی زندگیوں کے اندر ہم نے کتنے اجلاس کیے ہوں گے، کتنی دن کی باتیں سنی ہوگی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ سنتے ہیں اور سننے کے بعد چلے جاتے ہیں، اس پر عمل نہیں ہوتا، جس سے کیا ہوتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلیاں نہیں ہوتی۔ آج ہم سب یہ عہد لے کر بیٹھے، تمنا لے کر بیٹھے کہ جو بھی کچھ سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ سب تیار ہیں نا؟ ہمارے بیچ حضرت مولانا حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ محتمم مدرسہ اشرف العلوم جو موزہ کاٹکے سے چل کر ہمارے بیچ تشریف فرما ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے بیچ تشریف فرما ہے حضرت مولانا فیروز صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ ہم اپنے تمام مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ بھئی میری تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ مل کر بیٹھے، بھئی ساتھی آگے کو ہو جائیں۔ ماشاءاللہ مل کر بیٹھ جاؤ۔ بھی آگے کو ہو جائے، جگہ خالی ہے ماشاءاللہ۔ قوال کے لوگ آنا شروع ہو چکے ہیں۔ چلیے بھئی میرے عزیزوں اور نوجوان ساتھیوں، ہم سب یہاں پر آئے تو کسی مقصد کے تحت آئے، یعنی جو آپ لوگوں کی نیت ہوگی وہی اللہ رب العزت جو ہے مقرر کے دل پر اتارتے ہیں۔ علامہ رفیق صاحب بہسانی رحمۃ اللہ علیہ جب کسی اجلاس میں جایا کرتے تو سب سے پہلے مجمع والوں سے یہ کہتے کہ اگر آپ کی نیت صحیح ہوگی تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے دل پر بھی صحیح باتوں کا نزول ہوتا رہے گا، اور اگر آپ کی نیت ہی بیکار ہوگی تو جو کچھ ہوگا وہ بھی چلا جائے گا۔ تو اس لیے میری سبھی ساتھیوں سے درخواست ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں اور یہ نیت کریں کہ جو بھی بات ہم یہاں سنیں گے اس کے اوپر عمل کریں گے۔ تو بھئی سبھی ساتھی عمل کریں گے نہیں کریں گے؟ ہاں، کیونکہ میں بھی ایک آپ کی طرح ایک آدمی ہوں، اور میں اس وقت میں بالکل خالی بیٹھا ہوں، لیکن اگر آپ کی نیت صحیح ہوگی تو نہ جانے اللہ رب العزت جو ہے میرے دل میں کیا اتار دے اور زبان سے کیا کہلوا دے جو کہ آپ کی زندگی کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ تو میں اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں، تو سبھی ساتھیوں سے میری یہی درخواست رہے گی کہ بات کو توجہ کے ساتھ میں سننا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ اللسان
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها ولا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیزوں اور نوجوان ساتھیوں اور اسٹیج پر بیٹھے علماء اعظام، جن میں بہت سارے علماء جو ہے قریب کے بھی ہیں، دور دراز کے بھی ہیں، اور اس مجمع کے اندر جو ہے بستی سے نوجوان اور بزرگ بھی ہیں، اور میری آواز جو ہے وہ گھروں میں بھی پہنچ رہی ہوں گی جہاں پر میری مائیں اور بہنیں بھی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ کوال کے اندر ایک مدرسہ ہے جس کی ذمہ داری آپ تمام حضرات نے قاری وسیم صاحب کے سپرد کی ہے۔ یہ مدرسہ آپ ہی کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ اگر آپ اس مدرسے کا تعاون کریں گے، آپ اس مدرسے کو چلانا چاہیں گے اور آپ اس مدرسے کے ہر طریقے سے معاون بنیں گے تو اللہ رب العزت آپ کا معاون بن جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو اللہ کے لیے کسی کام کو کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے کاموں کو بنا دیتا ہے۔ اور مدارس جو ہے وہ دین کے قلعے ہیں، اور ان قلعوں کے اندر جو ہے وہ اس کتاب کی تعلیم دیتے ہیں جو کتاب اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اور یہ کتاب جو ہے ایک دو دن میں نہیں آئی، بلکہ اس کو آنے میں کافی وقت لگا، یعنی 23 سال یہ قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آتا رہا، یعنی جیسے جیسے ضرورت ہوتی رہی آتا رہا۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے۔ آج میں آپ لوگوں کی ایک غلط فہمی دور کروں گا، اور غلط فہمی کیا ہے؟ ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، اور اسٹیج پر علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اگر قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، فائدہ ہوگا، اور اگر سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو رٹے لگانے سے کیا فائدہ؟ رٹے لگانے سے کیا فائدہ ہے؟ لیکن میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ، کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک لفظ پڑھا تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالها، اور اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ اللہ رب العزت ایک نیکی کے بدلے 10 نیکی مرحمت فرماتے ہیں۔ اور اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے دی ہے کہ جو بالکل ہمارے دماغ میں صحیح فٹ ہو جائے۔
کیا کہا؟ الف لام میم، یعنی ہم سب سے پہلے قرآن کریم کا لفظ کیا پڑھتے ہیں؟ الف لام میم۔ اور الف لام میم ایک ایسا حرف ہے کہ جس کا ترجمہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا ہے، دنیا میں کوئی نہیں جانتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وَلَا أَقُولُ الف لام میم حرف، یعنی الف لام میم جو ہے وہ ایک حرف ہے۔ اور اس میں کیا ہے؟ دیکھو الف لام میم ہماری نظر میں کیا ہے؟ ایک حرف ہے، لیکن یہ 3 الفاظوں سے بنا ہوا ہے۔ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، ہر ایک کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ اور پورے قرآن کریم کے اندر 14 الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا ترجمہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، جن کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اور مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے دے رہے ہیں؟ الف لام میم سے مثال دے رہے ہیں، جس کا ترجمہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اور بتلایا کہ ایک الفاظ تم جب پڑھو گے تو ایک الفاظ کے اوپر کتنی نیکی ملیں گی بھائی؟ اللہ رب العزت 10 نیکی مرحمت فرماتے ہیں۔ تو اب یہ غلط فہمی دور ہوئی یا نہیں ہوئی کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھے تو ثواب، اور اگر بغیر سمجھے پڑھے تو بھی ثواب۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مدارس میں جو ہے بس قرآن کریم پہ رٹے لگایا جاتا ہے، بس پڑھاتے ہی پڑھاتے رہتے ہیں، سمجھیں گے نہیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں میرے عزیز دوستو، اس چیز کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر دیا، یعنی تمہیں قرآن کریم سمجھ کر پڑھنا ہے تو بھی ثواب، بغیر سوچے سمجھو پڑھو گے تو بھی ثواب ملے گا۔ تو اس لیے اس چیز کو دماغ سے نکال دو اور یہ عہد کر لو کہ ہمیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا ہے، قرآن کریم پڑھانا ہے۔ یہ معمولی کتاب نہیں ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی رد و بدل نہ ہوگا۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت آ جائے، کتنا بھی کچھ کر لے، لیکن وہ طاقتیں ختم ہو جائیں گی۔ قرآن کریم کے اندر نہ رد و بدل ہوا ہے اور نہ قرآن کریم ختم ہوگا۔ اور اس کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یعنی ان لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے قرآن کریم کے اندر کچھ رد و بدل کیا اور پھر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ اللہ کی طرف سے ایسا ہی آیا ہے، تو میرے عزیز دوستو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑی خرابی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، یعنی جس نے قرآن کریم کے اندر رد و بدل کر کے کچھ کمایا ہے تو اس کی کمائی برباد ہو جائے گی۔ یعنی قرآن کریم کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی، اور ان مدارس سے کیا ملتا ہے؟ قرآن ملتا ہے، اللہ کا دین ملتا ہے، اور قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے لوگوں کو ہدایت دی ہے۔ صاف قرآن کریم کہہ رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بلا شبہ یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی، یعنی اس راستے میں کوئی جھول نہیں ہے، کوئی روڑے نہیں ہے، کوئی موڑ نہیں ہے، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ اگر کسی کو اللہ رب العزت سے بات کرنی ہے، اللہ سے کلام کرنا ہے، تو اللہ کے کلام کی تلاوت شروع کر دو، اللہ سے بات ہونے لگے گی۔
اب مدارس کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، اللہ کے کلام کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتے ہیں۔ اور میرا عزیز دوستو، میں آپ کو بتا دوں، یہ قرآن کریم کوئی معمولی کتاب نہیں ہے کہ جو چاہے اس کو حاصل کر لے۔ بڑے بڑے ذہیندار، بڑے بڑے عقل والے، بڑے بڑے دانشمند اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے ہیں، لیکن جس کو اللہ نے چاہا قرآن کریم کی دولت اسی کو عنایت فرمائی ہے۔ آپ سبھی نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، یعنی اتنے بڑے علم والے تھے کہ ان کے علم کی کوئی انتہا نہیں تھی، بڑی بڑی کتابیں ان کو حفظ یاد تھی، لیکن قرآن کریم وہ حفظ نہیں کر پائے تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے علم کا ڈنکا بجتا تھا، اور ایسے عالم تھے کہ 500 سال تک ان جیسا کوئی عالم نہیں پیدا ہوا۔ یہ میں آپ کو بات بتلا رہا ہوں، لیکن اللہ نے ان کو قرآن کریم حفظ نہیں کرایا۔ یعنی جو دارالعلوم کا کتب خانہ تھا اس میں بڑی بڑی پرانی کتابیں تھی، اور وہ سب کتابیں ان کے سینے کے اندر محفوظ تھی، لیکن قرآن کریم ان کے سینے کے اندر محفوظ نہیں تھا۔ اور آج ہمارے مدرسے سے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں اپنے سینوں کے اندر قرآن کریم محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ہر حال میں اپنے قرآن کریم کی تعلیم کو دینا ہے، اور قرآن کریم کی تعلیم مدرسوں سے ملے گی، ماں کی گود سے ملے گی، ماں کی تربیت سے ملے گی۔ ماں اگر بچے کی اچھی تربیت کرے گی تو میرے عزیز دوستو بچہ سنور جائے گا، اور اگر ماں بچے کی اچھی تربیت نہیں کرے گی تو بچہ بگڑ جائے گا۔ آج کون سا گھر ایسا ہے کہ جس گھر کے اندر جو ہے عورتیں کام نہ کرتی؟ کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس گھر کے اندر عورتیں کام نہ کرتی ہو، جھاڑو بھی لگاتی ہیں، پوچھا بھی لگاتی ہیں، برتن بھی دھوتی ہیں، کپڑے بھی دھوتی ہیں، لیکن ان کی بیچاریوں کی نیت ہی درست نہیں ہوتی۔ اگر نیت درست ہو جائے گی تو اس کو ہر چیز کے اوپر ثواب ملے گا، یعنی گھر کی صفائی کرے گی تو اس کے اوپر ثواب ملے گا، گھر کے برتن دھوئے گی تو اس کے اوپر ثواب ملے گا، گھر میں جو کپڑے ہیں انہیں دھوئے گی تو اس کے اوپر ثواب ملے گا، گھر کے اندر جو چیزیں بے ترتیب پڑی ہوتی ہیں ان کو ترتیب سے لگائے گی تو اس کے اوپر بھی ثواب ملے گا۔ ثواب یعنی اگر گھر کے اندر کوئی چیز بے ترتیب پڑی ہو، اگر وہ ایک چیز کو اٹھا کر رکھے گی، اس کو ترتیب سے لگائے گی، تو میرا عزیز دوستو اللہ رب العزت جو ہے اس کو ایک چیز کو ترتیب رکھنے کی وجہ سے، لگانے کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے اس کو ایک نیکی مرحمت فرمائے گا، اور اس کا ایک گناہ مٹا دے گا، اور جنت کے اندر اس کا ایک درجہ بلند کر دے گا۔ لیکن یہ تعلیم کہاں سے ملے گی؟ یہ گھروں میں تعلیم کہاں سے جائے گی؟ یہ جو بچے مدرسے کے اندر سیکھیں گے، اپنی ماں کو جا کر بتلائیں گے تو تبھی تو ماں بھی جو ہے دین کے اوپر آئے گی کہ آج میں نے مدرسے میں یہ سیکھا ہے اور مجھے یہ سکھایا گیا، یہ مسئلہ ہے کہ امی تم گھر کا کام کرتی ہو، مولانا نے بتلایا تھا کہ یہ کام ایسے کرو گی تو اس کے اوپر ثواب ملے گا، ہے نہیں؟ لیکن وہ بیچاری گھر کی صفائی کس نیت سے کرتی ہیں؟ وہ اس نیت سے کرتی ہیں کہ اگر گھر گندا رہے گا تو کوئی مہمان آ جائے یا کوئی پڑوسی آ جائے یا کوئی محلے کا آ جائے تو وہ کہیں گے کہ یہ گندی ہے، پھوڑی ہے نہیں؟ اب اس نے پورے دن بیچاری نے محنت کر کے گھر کی صفائی کی، برتن دھوئے، کپڑے دھوئے، لیکن نیت کیا ہے اس کی؟ نیت یہی ہے کہ کوئی دیکھے گا تو مجھے کیا کہے گا؟ پھوڑی ہے، گندی ہے۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ مجھے نیت صحیح کر کے یہ کام کرنا ہے تو پھر اس کی نیت وہ یہ نہیں رہے گی، بلکہ وہ گھر کی صفائی جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کرے گی۔ اور میرے عزیز دوستو قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یعنی اللہ رب العزت جو ہے توبہ کرنے والے کو بھی پسند
کرتا ہے اور جو صفائی رکھتا ہے اللہ رب العزت جو ہے اس کو بھی پسند کرتا ہے۔ میں آپ کو بتلا دوں توبہ کرنے سے دل کی صفائی ہوتی ہے اور گھر کی اور ظاہر کی صفائی کرنے سے ظاہر کی صفائی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے مل رہی ہیں؟ قرآن سے مل رہی ہیں، لیکن ہم قرآن کی تعلیم سے دور ہیں، قرآن کو سیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، قرآن کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، ان دین کے قلعوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں جہاں سے قرآن کی تعلیم ملتی ہے۔ اگر ہم ان قلعوں سے قرآن سے محبت کریں گے تو میرے عزیز دوستو اللہ رب العزت جو ہے ہم سے محبت کرے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو اپنے گھر کے اندر جا کر بتانا اپنے گھر والیوں کو بھی کہ گھر کی صفائی تمہیں کس نیت سے کرنی ہے۔ بتاؤ گے نہیں بتاؤ گے؟ ہاں، یعنی کہ جو گھر کے اندر کام کاج ہو رہا ہے وہ بھی نیکی کے اندر تبدیل ہو جائے، گناہ سے بچ جائے۔ دین کیا سکھاتا ہے کہ نیکی کی طرف آؤ اور برائی کو ختم کر دو، یہی تو سکھاتا ہے۔ اب قرآن کریم پڑھے گا، جس گھر کے اندر قرآن کی تعلیم ہوگی، جو بچہ قرآن پڑھنے والا ہوگا اس کا سینہ نور سے روشن ہوگا، اور جس بچے نے قرآن کریم ناظرہ پڑھ لیا اور قرآن کریم کو مکمل کر لیا ناظرہ پڑھ کر، تو میرا عزیز دوستو حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت جو ہے قرآن کریم کے ناظرہ مکمل کرنے پر اس کے ماں باپ کی مغفرت کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ماں باپ کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اور جب بچہ قرآن کریم کو حفظ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے اس کو سورج سے بھی زیادہ تیز روشنی والا تاج مرحمت فرماتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے گھر کے اندر سورج آ جائے تو سورج کی کتنی روشنی ہوگی، لیکن اس تاج کے سامنے جو ہے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی۔ کل قیامت کے دن جس بچے کے جو بچہ حافظ قرآن ہو چکا ہوگا اور اس کے ماں باپ کو وہ نور کا تاج پہنایا جائے گا تو اللہ رب العزت جو ہے اس کی روشنی کو سورج کی روشنی سے بھی زیادہ کر دیں گے۔ لوگ کہیں گے کہ یہ تاج تمہیں کس کی وجہ سے ملا ہے؟ تو کہے گا کہ یہ میرے بچے کے قرآن کریم کے حفظ کرنے کی وجہ سے ملا۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دو، اپنے گھر کے ماحول کو سدھارو، اپنی گھر والیوں کو، اپنی ماں اور بہنوں کو دین کی تعلیم دو۔ کسی بھی حال میں ہمیں تعلیم کو پیچھے نہیں رکھنا ہے۔ اور میرا عزیز دوستو ایک چیز یاد رکھ لو، یعنی جو چیز آگے ہوتی ہے وہی آگے ملے گی، اور جو چیز پیچھے ہوتی ہے وہ کبھی نہیں مل سکتی ہے۔ اور اس کی مثال میں آپ کو دوں گا۔ یعنی جب بچہ مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے آتا ہے، چاہے وہ قاعدہ پڑھنے والا ہو، چاہے وہ سپارہ پڑھنے والا ہو، چاہے وہ قرآن پڑھنے والا ہو، تو وہ اپنے گھر سے قاعدہ لے کر آتا ہے تو سینے سے لگا کر آتا ہے۔ اگر وہ پارہ لے کر آتا ہے تو سینے سے لگا کر آتا ہے۔ اگر قرآن لے کر آتا ہے تو سینے سے لگا کر آتا ہے۔ اور اسکول میں پڑھنے والا پیٹھ پر لٹکا کر لے جاتا ہے۔ کہاں لے جاتا ہے؟ پیٹھ پر لٹکا کر لے جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ تو آگے کون سی چیز ہے؟ قرآن ہے۔ اور پیچھے کون سی چیز ہے؟ دنیا ہے، اسکول ہے، کالج ہے۔ ان کی کتابیں کہاں پر لے جاتے ہیں ڈال کے؟ پیچھے لے جاتے ہیں۔ تو اب جو آگے کی چیز ہے وہ ملے گی یا پیچھے کی چیز ملے گی؟ آگے کی ملے گی نا۔ تو پھر آگے کا کیوں نہیں سوچتے؟ آپ کو پیچھے کا دکھ رہا ہے؟ مجھے تو نہیں دکھ رہا میرے پیچھے کتنے آدمی بیٹھے ہوئے، مجھے آپ لوگ دکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو اس چیز کو اپناؤ جو کہ تمہیں آگے ملنے والی ہے۔ یہ قرآن تمہاری کل قیامت کے دن سفارش کرے گا، ربا
اس نے میری وجہ سے گرمی کو برداشت کیا, بھوک کو برداشت کیا, یہ مخمل کے گدوں پر نہیں سویا, اس نے جو ہے مجھے چٹائی پر بیٹھ کر حاصل کیا تھا. اے باری تعالیٰ, آج میں تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں, اس کی مغفرت فرما دے. باری تعالیٰ اس قرآن کریم کی سفارش کو قبول کرے گا. اور اس قرآن کریم کی برکت کی وجہ سے جو ہے اللہ رب العزت جو ہے گھر میں سے ایسے 10 لوگوں کو مغفرت کرے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اب یہ تو پتہ نہیں کہ کس کے لیے جہنم واجب ہو چکی, کسی کو نہیں پتا, اور نہ کسی کو یہ پتا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا, کسی کو نہیں پتا. یہ تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے فیصلہ فرمائیں گے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا. لیکن ہم اللہ کی ذات کے اوپر توقع رکھتے ہیں, امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں جنت کے اندر ہی بھیجے گا. تو اس لیے میرے عزیز دوستو, اپنی ماں بہنوں کو ایسی تعلیم دو, ایسی تعلیم دو کہ جو تمہارے لیے دین کا ذریعہ بنے, تمہارے لیے آخرت کا ذریعہ بنے, تمہارے لیے جہنم کا ذریعہ نہ بنے. آج سب سے پہلی گود جو ہے بچے کے لیے اس کی ماں کی گود ہوتی ہے. یعنی بچہ جب اپنی ماں کی گود میں پلتا ہے تو وہیں سے ساری چیزیں سیکھنے لگتا ہے. آج میری مائیں بہنیں مائیں تو بن جاتی ہے لیکن ان کو بچے کی تربیت کا سلیقہ نہیں ہوتا ہے. وہ اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرتی ہے, یعنی بچے کو گود میں لے لیا, بچے کے سامنے کیسے کیسے الفاظ بولتے ہیں یعنی جس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. آج دیکھو کہ ہماری مائیں بہنیں جب بچے کو گود میں لے رکھتی ہیں تو بچے کے سامنے کیا کہتی ہے, ممی, پاپا, ڈیڈی کہتی نہیں کہتی ہیں. اور جو کوئی زیادہ ماڈرن سی ہوگی تو وہ انگلش کے ورڈ استعمال کرے گی, ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار, ہے نا. اس طریقے کی کہانی جو ہے ہماری مائیں اپنے بچوں کو سناتی ہے. میرے عزیز دوستو, اس کے اوپر کوئی اجر نہیں ہے. ہاں اجر ہے تو اس چیز کے اوپر ہے, اگر یہ میری مائیں بہنیں اپنے بچے کو گود میں لینے کے بعد جو ہے جب اس کو دودھ پلائیں, جب اس کو اٹھائیں تو اس کے سامنے اللہ 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 کا لفظ استعمال کریں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس بچے نے سب سے پہلے اپنی زبان سے لفظ اللہ بولا تو اللہ رب العزت جو ہے اس کے ماں باپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. تو اب بتاؤ گے نہیں بتاؤ گے گھر میں جا کے کہ بچے کو جب گود میں لے تو اللہ بولو, دودھ پلاؤ تو اللہ بولو, کیونکہ جب تم ان کے سامنے اللہ کا الفاظ بولو گے تو اس کے دل و دماغ کے اندر جو ہے لفظ اللہ پیدا ہوگا, اور لفظ اللہ کا جب تصور اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گا تو بڑا ہوگا تو پوچھے گا اللہ کون ہے. تو پھر ماں بتلائے گی کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے ہم کو پیدا کیا, اللہ وہ ہے جو ہمیں روزی دیتا ہے, اللہ وہ ہے جو ہمارا خالق ہے کہ جس نے ہم کو پیدا کیا, اللہ وہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا. اور میرے عزیز دوستو, ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جن کی ماں نے تربیت کی ہے تو اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام دیا, ان کو وہ مقام دیا کہ دنیا ان کو آج یاد کرتی. یعنی ماں کی تربیت کی وجہ سے. آپ نے سنا ہوگا اور گھروں کے اندر جو ہے مشورے بھی کرا کرو, اور اب بچوں کی تربیت کو صحیح کرنے کے مشورے کرو کہ بچے کی صحیح تربیت جو ہے کس طریقے سے ہو جائے. تو اس کی ترتیب بنانے کے گھر کے اندر اپنی اہلیہ سے اپنے آپ خود مشورہ کرو کہ یہ بچہ اللہ کو کس طریقے سے پہچاننے والا بن جائے, لفظ اللہ کو پہچاننے والا بن جائے, اللہ کو پہچاننے والا بن جائے. اور اس کی تربیت ماں نے کی ہے.
اور تربیت کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا نام، بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کا نام نہیں سنا ہوگا، قطب مینار کا نام تو سنا ہوگا۔ بھئی قطب مینار کہاں ہے؟ دلی کے اندر قطب مینار ہے، اور یہ قطب مینار کن کے نام پر بنی ہوئی ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے نام پر بنی ہے۔ ان کی تربیت کس نے کی ہے؟ ان کے ماں اور باپ دونوں نے مل کر ان کی تربیت کی ہے۔ اور تربیت کس طریقے سے کی ہے؟ یعنی جب یہ بچہ مدرسے کے اندر جانے لگا تو ان کو فکر ہوئی کہ یہ بچہ اللہ سے مانگنے والا کس طریقے سے بن جائے، تو ماں نے کہا کہ میں کوئی حیلہ اور وسیلہ اختیار کرتی ہوں کہ جس کی وجہ سے یہ اللہ سے مانگنے والا بن جائے، اللہ کے سامنے جھکنے والا بن جائے، اور اس کے دل کے اندر جو ہے اللہ کا تصور پیدا ہو جائے۔ اب ماں نے کیا حیلہ اختیار کیا؟ یعنی جب بچہ مدرسے میں جاتا تو ماں جو ہے روٹی پکا کر کہیں بستر میں چھپا دیتی، اور جب بچہ مدرسے سے آتا تو ماں کہتی کہ بیٹا تو مصلی بچھا اور اللہ سے مانگ، کیونکہ جب بچہ مدرسے سے گھر جاتا ہے تو ماں سے کیا کہتا ہے؟ مجھے بھوک لگی ہے، کہتا نہیں کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے، مجھے روٹی دو۔ لیکن ماں نے اللہ سے جوڑنے کے لیے اپنے بچے کی کیسی تربیت کی ہے، یعنی تربیت کا کیا انداز ہے، بالکل نرالا انداز ہے۔ بچہ جب مدرسے جاتا اور مدرسے سے واپس آتا تو ماں کہتی کہ بیٹا تو مصلی بچھا اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا، اللہ سے مانگ کہ مجھے بھوک لگی ہے، اللہ میں مدرسے سے آیا ہوں، مجھے روٹی دے دے۔ اب ماں تو پہلے ہی روٹی پکا کر کہیں بستر میں چھپا دیا کرتی تھی، اب جب بچہ مصلی بچھاتا اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا، اللہ سے کہتا کہ اللہ مجھے بھوک لگی ہے، میں مدرسے سے آیا ہوں، مجھے روٹی دے دے، تو دعا کے بعد ماں کہتی کہ بیٹے جا دیکھ لے اللہ نے کہیں بھیج دی ہوگی، کہیں بستر میں رکھ دی ہوگی۔ اب بچہ جو ہے بستر کو ڈھونڈتا، بستر میں جا کر روٹی کو ڈھونڈتا تو وہ روٹی مل جایا کرتی تھی۔ تو اسی طریقے سے کافی دن تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ ایک دن جو ہے ان کی والدہ محترمہ کہیں رشتہ داری میں چلی گئی یا کسی پڑوسن کے یہاں پر چلی گئی، اب وہ کھانا پکا کر رکھنا بھول گئی۔ اب یہ بچہ مدرسے میں گیا ہوا تھا، اب جب مدرسے سے واپس آیا تو جو معمول روز کا تھا وہی معمول، یعنی مصلی بچھایا، اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ سے مانگا کہ اللہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے اور آج تو امی بھی گھر پر نہیں ہے۔ آج تو کیا ہے، امی بھی گھر پر نہیں ہے۔ اب والدہ محترمہ کو کافی دیر کے بعد یاد آیا کہ بچہ مدرسے سے آ چکا ہوگا اور آج تو میں نے کھانا پکا کر کہیں چھپایا بھی نہیں۔ اب جو ہے اس کے بعد والدہ محترمہ وہاں سے چلی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، دل میں ندا ہے، اللہ سے دعا ہے اور اللہ سے کہہ رہی ہے اے باری تعالی میں نے تو اپنے بیٹے کا تعلق تجھ سے جوڑا ہے، میرے راز کو فاش مت کرنا، اگر تے نے میرے بچے پر آج میرے راز کو فاش کر دیا تو میرے بچے کا تعلق جو ہے تجھ سے ٹوٹ جائے گا۔ یعنی یہ دعا کون کر رہی ہے؟ ماں کر رہی ہے۔ اب بچے نے جو ہے مصلی بچھایا، اللہ سے دعا مانگی جیسے روزانہ کا معمول تھا، اور اسی طریقے سے جا کر روٹی کو تلاش کیا، اس کو روٹی مل گئی۔ اب ماں گھر پر آتی ہے، دیکھتی ہے کہ بچہ سویا ہوا ہے، ماں کا دل پسیجا کہ بچہ بھوکا ہی سو گیا۔ ماں نے جو ہے جلدی سے کھانا پکا کر چھپا دیا، بوسہ لیا، بچے کو جگایا، کہا کہ بیٹا تجھے بھوک لگی ہوئی ہوگی، دیکھ لے کہیں تلاش کر لے۔ تو اس نے کہا کہ امی جان میرا جو روز کا معمول تھا میں نے آ کر وہی معمول کیا اور اللہ سے مانگا، اور آج میں نے ایسا کھانا کھایا ہے کہ کبھی زندگی میں نہیں کھایا۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے کھانا بھیج دیا۔ آج ہمیں ضرورت ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی، اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم دین کی تعلیم ہی دو،
दुनियावी तालीम भी दो, ये भी जरूरी है, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए दीन जरूरी है, क्योंकि दीन जो है वो चीज है कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए पसंद फरमाया है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यानी इस्लाम को किसने पसंद फरमाया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पसंद फरमाया है, और हम सब जो है इस्लाम के मानने वाले हैं। और इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम यही सिखाता है कि जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की ज़ात से होता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। तो इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो और इन मदरसों की कदर करो और मदरसे के अंदर पढ़ाने वालों की कदर करो, क्योंकि असातिज़ा किराम जो है बच्चे को कुरान करीम पढ़ाते हैं। हम सोचते हैं कि इनको हम जो है तनख्वाह दे रहे हैं। कितनी तनख्वाह देते हैं? है जी 5,000, 6,000, 10,000। क्या इसके देने से उस्ताद का अज्र हमने दे दिया? नहीं, इसका अज्र तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही देगा, दुनिया में कोई नहीं दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। और असातिज़ा बहुत मेहनत करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ये तो बड़ी ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनके शुरू को देखो, आखिर को मत देखो, क्योंकि जब ये पढ़ाई करते हैं तो चटाइयों के ऊपर बैठ कर पढ़ाई करते हैं। बाज़ जगह तो चटाई भी नहीं होती, ज़मीन पर ही बैठते हैं। और जब इनके सीनों के अंदर अल्लाह का कलाम पेवस्त हो जाता है, अल्लाह का कलाम आ जाता है, तो हम सोचते हैं ये मज़े ले रहे हैं, मखमल के गद्दों पर बैठे हुए हैं। ये मखमल के गद्दे यूं ही नहीं मिले, बल्कि जो गोश्त इनके ऊपर था उसको सुखा दिया। किसके लिए? कुरान के लिए, अल्लाह की किताब के लिए। यानी ऐसी किताब कि जिसका दुनिया में बदल ही नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी किताबें आई जिनमें तरमीम हुई, तब्दीली हुई, तहरीफ हुई, लेकिन कुरान करीम एक ऐसी किताब है कि जिसके अंदर न कोई तरमीम, न कोई तहरीफ, न कोई रद्द बदल हुआ। और इस कुरान के जरिए से बहुत से लोग जो है हिदायत पर आए और बहुत से लोग जो है वो गुमराह हो गए। युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। ज़्यादा वक्त नहीं लिया था। अच्छा दुआ तैयार है, बस दुआ होने वाली इंशाल्लाह। भाई देखो वक्त तो ज़्यादा नहीं है, मुख्तसर ही कर रहा हूँ मैं भी अब, क्योंकि वक्त होता तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आती, लेकिन वक्त की किल्लत को देखते हुए मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि आप अपने बच्चों को कुरान की तालीम दें और ज़रूर पढ़ाएं। यानी घर के अंदर जो है एक हाफिज़ कुरान तो होना ही चाहिए। वैसे तो सब ही कुरान करीम पढ़ें, लेकिन कम से कम अपनी नजात के लिए एक हाफिज़ कुरान तो घर में बना ही लो। ये हम सब के लिए ज़रियाए नजात हैं, और यही जो है कल क़यामत के दिन जो है हमारी सिफारिश करने वाले बनेंगे, क्योंकि इनके अंदर जो है अल्लाह ने अपना कुरान सीने के अंदर उतार दिया और सीने के अंदर कुरान को पेवस्त कर दिया। तो इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, अपने घर के माहौल को सुधारो और अपने दिल के माहौल को सुधारो। यानी आपस की रंजिशें होती हैं तो उनकी वजह से हम अपने बच्चों की दीन की तालीम का नुकसान कर देते हैं। यानी दुनियावी तालीम के लिए तो हम जो है माल से, जान से, यानी हर चीज़ से जो है तैयार रहते हैं, लेकिन दीन की तालीम के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। और दीन की तालीम कहाँ मिलती है भाई? मदारिस के अंदर हैं। तो इसलिए भाई ये आपके कवाल के अंदर जो है ये मदरसा है, जिसके ज़िम्मेदार कारी वसीम साहब हैं। इनकी बहुत मेहनत है, बहुत कोशिशें हुई हैं। मेरा अजीज़ दोस्तों, मैं जलसे में नहीं जाता हूँ, हकीकत तो मैं आपको बताऊँ, मैंने जलसों में जाना छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास में वक्त की बहुत किल्लत है। लेकिन मैं इनके इसरार पर आप लोगों के दरमियान में जो है हर साल जो है रूबरू हो जाता हूँ। अब इनसे मोहब्बत समझ लीजिए या आपसे मोहब्बत समझ लीजिए।
یہ آپ لوگوں کی محبت اور ان کی محبت اور آپ لوگوں کی دعا ہے کہ جو میں آپ کے یہاں تک پہنچ جاتا ہوں، ورنہ میں 3 سال 4 سال کہیں نہیں جاتا ہوں، لیکن اب پورے سال میں صرف آپ کی یہیں پر میں یہ بیان کر رہا ہوں، کہیں اور بیان نہیں کرتا ہوں۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، آج عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے اور اپنی آخرت کی فکر کریں گے اور اپنے مدرسے کا تعاون بھی کریں گے اور قاری وسیم صاحب کے کندھے سے کندھا ملا کر چلیں گے، کیونکہ ان کو ضرورت ہے آپ کے کندھے کی، آپ کے سہارے کی۔ اگر آپ ان کے ساتھ کندھا نہیں ملائیں گے، آپ ان کو سہارا نہیں دیں گے، تو پھر میرا عزیز دوستو یہ میرے عزیز دوستو ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ تو اس لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ ان کے کندھے سے کندھا ملائے، ان کا سہارا بنے، ان کا کوئی ہاتھ بنے، کوئی ان کا پاؤں بنے، کوئی ان کا ہر طریقے سے جیسے بھی ہو تعاون کرے۔ یعنی یہ تعاون ہمیں صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کی بستی کے بچوں کی فکر لی ہے، اور آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ آپ ان کی بھی فکر لیں، اپنی بستی کے بچوں کی بھی فکر لیں۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ تو اس لیے بھی سبھی ساتھی ان کا سہارا بھی بنیں گے اور اپنے گھر کے ماحول کو بھی سدھاریں گے اور اپنے بچوں کو جو دین کی تعلیم بھی دیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔